عدالت نے آئین پاکستان 1973 کے کئی آرٹیکلز کا حوالہ دیا جس میں شامل ہے تو پہلی وجہ تو یہ تھی کہ نوٹس جاری کرنے میں تاخیر ہوئی اور دوسرا شوہر نے بر وقت جواب دعویٰ جمع نہیں کروایا، لیکن ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ انٹرم مینٹیننس کو آئینی پٹیشن میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ مختصر اور آسان الفاظ میں عدالت نے کہا کہ اگر فیملی کیسز مہینوں اور سالوں تک لٹکیں گے، مطلب ایک عورت کو 20 مہینے تک انصاف ہی نہیں ملا، تو یہ صرف ایک پروسیجرل ڈیلے نہیں ہے بلکہ یہ آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی اہم فیصلے کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 12 جولائی 2024 کو دیا، جس کا نام ہے سمیرہ شاہین ورسز جج فیملی کورٹ ایسٹ اسلام آباد اینڈ اندر۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے اس کیس کا فیصلہ دیا۔ یہ صرف ایک خلا کا کیس نہیں تھا بلکہ یہ فیصلہ اصل میں فیملی کورٹس کے ڈیلیز، وومن کے رائٹس اور سپیڈی جسٹس سسٹم کو لے کر ایک بہت بڑی جوڈیشل انٹرونشن ہے۔ اب اس کیس کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ پٹیشنر سمیرہ شاہین نے فیملی کورٹ میں 31 اکتوبر 2022 کو کیس فائل کیا۔ اس کیس کو فائل کرنے کے پیچھے ان کی 4 ڈیمانڈز تھیں۔ سب سے پہلی ڈیمانڈ تھی ڈیسولیوشن آف میرج، مطلب وہ خلا لینا چاہتی تھی۔ دوسری ڈیمانڈ تھی مینٹیننس، مطلب نفقہ، یعنی خلا کے بعد خرچے کی ادائیگی۔ اور پھر تیسری ڈیمانڈ تھی سونے کی اور دوسری جیولری کی ریکوری، اور پھر چوتھی ڈیمانڈ تھی جہیز کا سامان واپس لینا۔ تو یہ تھی پٹیشنر سمیرہ شاہین کی 4 ڈیمانڈز جس کی بنیاد پر انہوں نے کیس فائل کیا، لیکن 20 مہینے گزر گئے اور کیس کا فیصلہ نہیں ہوا، جبکہ قانون کلیریفائی کرتا ہے کہ فیملی کیس 6 مہینے میں ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے، جس پر سمیرہ شاہین نے ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کی کہ جج فیملی کورٹ کو آرڈر دیا جائے کہ رسپونڈنٹ یعنی ان کے شوہر فوراً ریٹن سٹیٹمنٹ فائل کریں اور اس کیس کو فوراً ڈیسائیڈ کیا جائے۔ اور سیکشن 12A آف ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کے تحت اس کیس کو 6 مہینے کے اندر کنکلوڈ کیا جائے، لیکن یہاں تو 20 مہینے گزر چکے تھے۔ اب جب لاہور ہائی کورٹ نے سارا ریکارڈ دیکھا تو پتہ چلا کہ جو 20 مہینے تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوا، اس کے پیچھے کچھ ریزنز تھیں، جس میں سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ نوٹس جاری کرنے میں تاخیر ہوئی اور دوسرا شوہر نے بر وقت جواب دعویٰ جمع نہیں کروایا۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس کیس کے دوران پٹیشنر سمیرہ شاہین کا بچہ پیدا ہوا اور انہوں نے بچے کا خرچہ شامل کرنے کے لیے بھی درخواست دی، مطلب انہوں نے امینڈمنٹ اپلیکیشن فائل کی تاکہ بچے کی مینٹیننس بھی کلیم ہو سکے، لیکن اس سادہ سی امینڈمنٹ کو بھی ڈیسائیڈ ہونے میں ان یوزول ڈیلے ہوا۔ اس سب کے علاوہ سمیرہ شاہین نے خرچے کے حوالے سے بھی کمپلین کی۔ 23 جولائی 2024 کو انٹرم مینٹیننس فکس ہوئی، لیکن ان کی پراپر ہیئرنگ کے بغیر، لیکن ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ انٹرم مینٹیننس کو آئینی پٹیشن میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن ساتھ یہ بھی واضح کر دیا فیملی جج کو کہ وہ خرچے کو فیئر طریقے سے ڈیسائیڈ کرے۔ عدالت نے آئین پاکستان 1973 کے کئی آرٹیکلز کا حوالہ دیا جس میں شامل ہے آرٹیکل 33 یعنی سوشل پریجوڈیسز کو ڈسکریج کرنا، آرٹیکل 35 that state shall protect marriage, family, mother and child, article 37 which means inexpensive and expeditious justice, article 4 right to be treated in accordance with law and article 9 right to life۔ مختصر اور آسان الفاظ میں عدالت نے کہا کہ اگر فیملی کیسز مہینوں اور سالوں تک لٹکیں گے، مطلب ایک عورت کو 20 مہینے تک انصاف ہی نہیں ملا، تو یہ صرف ایک پروسیجرل ڈیلے نہیں ہے بلکہ یہ آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اب آتے ہیں اس کیس کے سب سے اہم حصے کی طرف۔ عدالت نے اس کیس کے حوالے سے تمام مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پورے نظام کو بہتر بنانے کے لیے 19 تفصیلی ہدایات جاری کی۔ سب سے پہلی ہدایت کورٹ نے دی کہ فیملی کیسز کو 6 مہینے کے اندر ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے ان اکارڈنس ود سیکشن 12A آف فیملی کورٹ ایکٹ 1964۔ اس سیکشن پر سختی سے عمل درآمد کا حکم دیا گیا اور ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا کہ اگر کوئی جج فیملی کیس کو 6 مہینے میں کنکلوڈ نہیں کرتا تو اسے مس کنڈکٹ تصور کیا جائے گا۔ دوسرا کورٹ نے کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن کا فائدہ اٹھایا جائے، تحریری بیانات کی بجائے ویڈیو لنک کے ذریعے بیانات ریکارڈ کرنے کا سسٹم ہو تاکہ وقت بچایا جا سکے۔ تیسری ہدایت کورٹ نے دی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ای کیوسک پرووائڈ کرے گا، ڈاکیومنٹس ڈیجیٹل سسٹم میں اپلوڈ ہوں گے اور جج کے سامنے اسکرین پر پورا کیس موجود ہوگا۔ اس کے علاوہ چوتھی ہدایت یہ تھی کہ نوٹس کے بعد پارٹی کو کہا جائے کہ ویڈیو لنک پر سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے، اس طرح سیم سیشن میں دونوں پارٹیز کو سن لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ عدالت نے ریٹن سٹیٹمنٹ کے حوالے سے کہا کہ ڈیفینڈنٹ کو فرسٹ اپیرنس میں ہی ریٹن سٹیٹمنٹ فائل کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ڈیفینڈنٹ جواب جمع کرنے کے لیے وقت مانگے تو اسے زیادہ سے زیادہ 15 دن ملیں گے اور اس کی وجہ آرڈر شیٹ میں لکھی جائے گی۔ 7ویں ہدایت کے مطابق کوئی بھی درخواست 3 دن کے اندر ترجیحی بنیاد پر نپٹائی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص جیورسڈکشن پر تنقید کرے تو اس کے لیے بھی سب سے پہلے وہ ریٹن سٹیٹمنٹ فائل کرے گا۔ اس کے علاوہ فیصلہ سنانے سے پہلے جج میاں بیوی کو علیحدہ بلا کر صلح کی کوشش کروائے گا، مطلب دونوں پارٹیز کو 1-on-1 سیشن کا موقع دینا ہوگا۔ یہ بھی ہدایت دی گئی کہ اب سے فیملی کورٹس قانون شہادت آرڈر اور CPC کی سخت ٹیکنیکلٹی سے بالکل آزاد ہے
اب CPC کے اسٹرکٹ رولز یہاں اپلائی نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ جج ہے وہ خود فائلز کو انسپیکٹ کرے گا اور جو بھی خلاف ورزیاں ہوں گی ان کو رپورٹ کرے گا۔ ایک اور اہم ڈائریکشن کورٹ نے یہ دی کہ اب عدالت صرف گھر کے پتے پر نوٹس بھیجنے تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ SMS، واٹس ایپ، ای میل اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی نوٹس بھیجا جا سکے گا۔ ایک اور ہدایت کے مطابق عورتوں کو انکریج کیا جائے گا کہ وہ ڈیجیٹلائزیشن کا فائدہ اٹھائیں اور ویڈیو لنک کو یوز کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی جج لا فالو نہیں کرتا تو اس پر کاؤنسلنگ سیشن ملیں گے۔ اب ایک ضروری بات یہ ہے کہ ایکسیپشن کلوز بھی دی گئی ہے کہ جنرلی تو 6 مہینے میں فیملی کیس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی کمپلیکس ڈسپیوٹ ہو تو ایسی صورتحال میں ڈیلے جسٹیفائی ہوگا۔ اس کے علاوہ مینٹیننس کے حوالے سے عدالت نے کہا کہ فیملی جج پر لازم ہے کہ وہ خرچہ مقرر کرتے وقت شوہر یا والد کی اصل آمدن، جائیداد، طرز زندگی اور سماجی حیثیت سب کچھ دیکھے۔ ان شارٹ، خرچہ صرف اندازے سے نہیں بلکہ مکمل جانچ پڑتال کے بعد مقرر ہوگا۔ ایک اور اہم بات کورٹ نے کی کہ فیملی کورٹس میں کلینکل سائیکالوجسٹ اور چائلڈ سائیکالوجسٹ کی خدمات ہونی چاہیے تاکہ فیملیز کو پراپر کاؤنسلنگ مل سکے۔ اس کے علاوہ عدالت نے کہا کہ ہائی کورٹ ایکسپرٹس، NGOs اور یونیورسٹیز کو سسٹم امپروو کرنے کے لیے انوالو کیا جا سکتا ہے۔ الٹیمیٹلی کورٹ کی 19ویں اور آخری ڈائریکشن یہ تھی کہ رجسٹرار اور کورٹ کے MIT اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ تمام ڈائریکشنز امپلیمنٹ ہوں۔ ان تمام 19 ڈائریکشنز کے بعد اس کیس کے فائنل آرڈر پر عدالت نے پٹیشن خارج کر دی اور فیملی کورٹ کو آرڈر دیا گیا کہ کیس کو ڈے ٹو ڈے بیسس پر ڈیسائیڈ کیا جائے۔ اگر یہ تمام ڈائریکشنز پراپرلی امپلیمنٹ ہو جائیں تو اس سے بہت سی مثبت تبدیلیاں رونما ہوگی۔ ایک تو فیملی کیسز سالوں تک لٹکے نہیں رہیں گے، عورتوں کو فوری ریلیف ملے گا، بچوں کے حقوق و تحفظ ملے گا اور اس سے الٹیمیٹلی کورٹ سسٹم ماڈرن ہوگا۔ آخر میں یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ صرف ایک خلا یا نان و نفقے کے مقدمے کا فیصلہ نہیں بلکہ فیملی کورٹس کے پورے نظام میں اصلاحات کا ایک مضبوط کوشش ہے۔ اس فیصلے میں نہ صرف عدالتی ذمہ داری کو مضبوط کیا گیا بلکہ جدید ٹیکنالوجی، ای فائلنگ، ویڈیو لنک ہیئرنگ اور مؤثر نگرانی جیسے اقدامات کے ذریعے ایک ایسا نظام متعارف کروانے کی کوشش کی گئی ہے جو تیز، شفاف اور منصفانہ ہو، بیکاز جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔